بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان نفس امارہ رکھنے والے انسان، ہم نعوذ باللہ معصومین کے بارے میں ہر مسئلے کو اپنے نفس پر قیاس کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دیوار ہے۔ اپنے نفس کو سامنے رکھ کر معصومین کے معاملات پر غور نہ کیجئے۔ جب تک اپنے نفس کو سامنے رکھ کر آپ معصومین کے بارے میں سوچیں گے، آپ صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کا حکومت کرنے کا انداز الگ ہے، آپ کی سلطنت قائم کرنے کا اسلوب الگ ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا بندگان خدا کو فیض پہنچانے کا اسلوب ہی الگ ہے۔ یہ فقر کے عالم میں دوسروں کے لیے سخاوت کرتے ہیں۔ یہ بظاہر کمزور نظر آتے ہیں، لیکن جب میدان میں جاتے ہیں تو شجاع نظر آتے ہیں۔ آپ جنگ کرنے کے لیے اسلحے کے محتاج ہوتے ہیں، ان سے میدان جنگ میں بھی کوئی ان سے اسلحہ مانگ لے تو یہ اسے اسلحہ دے دیتے ہیں۔ کوئی اسلحے سے قتل کرتا ہے، یہ اسلحہ دے کر اس کے قلب کو جیت لیتے ہیں۔ ان کا اسلوب ہی الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج مخالف سے آ کر ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یا علی، اے فرزند ابو طالب، اے علی، میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی آپ سے کبھی بھی کوئی سوال کرے تو آپ جواب ضرور دیتے ہیں، کچھ مانگے تو آپ عطا ضرور کرتے ہیں۔ کہا ہاں بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا مجھے اپنی تلوار دے دیجئے۔ کہا یہ لے، یہ لے تلوار۔ اس نے تلوار لے لی اور اس کے بعد امام کی طرف دیکھ رہا ہے حیرت سے، اور کہا یا علی، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ کہا جس نے ابھی تک تجھ کو مجھ سے بچایا ہے۔ جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا وہی مجھ کو تجھ سے بچا سکتا ہے۔ یہ ایک مرد موحد کا، یہ کس کا بیان ہے؟ جس کے دل پر یہ آیت نقش ہے۔ کون سی؟ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ ہی ہے معبود برحق، اور بس اسی پر صاحبان ایمان کا توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسلحے پر نہیں، تلوار پر نہیں، نیزے پر نہیں، فوج پر نہیں، لشکر پر نہیں، اپنی جسمانی طاقت پر نہیں، بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ کوئی اور ہے اس پوری کائنات میں جو اس انداز سے لڑائی لڑتا ہو، جنگ کرتا ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں ملے گا آپ۔ اور نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ اس کی تلوار بھی اس کے پاس ہے اور امیر المومنین کی تلوار بھی اس کے پاس ہے، مگر کام کس نے کیا؟ تلوار نے یا صاحب ولایت کے ایک موحدانہ جملے نے، ایک موحدانہ کلام نے، ایک جملے نے؟ اس نے آقا کی تلوار بھی آقا کو واپس کی اور اپنی تلوار بھی قدموں پہ رکھی، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب یہ جو جنگ جیتی ہے علی ابن ابی طالب نے، اور ہمارے آپ ایسے واقعات کے پیش نظر میں ایک جملہ کہتا رہا ہوں، عزیزان گرامی یاد رکھیے، دنیا میں اسلام نہ اسلحے سے پھیلا ہے نہ معجزوں سے پھیلا ہے۔ دنیا میں اسلام علی ابن ابی طالب جیسے اہل توحید کے کردار سے پھیلا ہے اور علم کی روشنی میں پھیلا۔ دنیا میں اسلام پھیلا ہے علم اور کردار سے، تلوار اور معجزے سے نہیں۔ دونوں چیزیں کہہ رہا ہوں۔ معجزے اپنی جگہ، میں معجزے کا منکر نہیں ہوں، نہ تلوار کا منکر ہوں۔ علی کی شجاعت اپنی جگہ اور علی کے تلوار کے کارنامے اپنی جگہ، معجزے اپنی جگہ، لیکن اسلام پھیلا ہے عموماً دو چیزوں سے: علم لدنی رکھنے والوں کا علم اور اللہ والوں کا کردار۔ اللہ والوں کا کردار۔ اور ہمارے آپ، اور یہ یاد رکھیے، پھر خلاصہ عرض کر دوں، اب دھیرے دھیرے طاقت میری ختم ہو رہی ہے، کہ معصوم کا وجود، معصوم کا نظام ولایت ہرگز 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 کسی دوسرے انسانی نظام حکومت پر اس کا قیاس نہ کیجیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ وہ اقتدار پسند، اقتدار پرست ہرگز نہیں تھے۔ ان کے اقتدار کی شان ہی الگ تھی، ان کی حکومت کی شان ہی الگ تھی۔ ساری ذمہ داری اس دار امتحان میں عوام الناس کی ہے۔
انسانوں کی ذمہ داری ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کے نظام حکومت کو قبول. روشن ہے یہ بات؟ میرا خیال ہے کافی حد تک روشن ہو گئی. جب تک ہمارے معصومین تھے کسی نے بھی خود سے بڑھ کر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، واقع نہیں کی. بہت بڑا بحث موضوع ہے یہ. بہت سے لوگ میرے اس بیان کی مخالفت میں بیانات دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو سیاسی تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے. رسول اللہ سے لے کر رسول اللہ نے اپنے کو پیش کیا تھا کہ مجھے حکومت دے دو، سب لوگ مجھے چن لو اپنا رہبر، دنیاوی اعتبار سے حاکم. رسول اللہ نے فرمایا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کی قسم اس پوری کائنات میں اور تاریخ بشریت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی جہاں خود بخود دل اور دماغ جھکتے چلے گئے. خود بخود دل اور دماغ جھکتے چلے گئے اور سب نے رسول اللہ کا کلمہ صرف دینی حیثیت سے پڑھا تھا، لیکن دین و دنیا سب ان کے حوالے کر دی. اطاعت، انقیاد، تأسی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، جیسے رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا، نبوت کا اعلان کیا تھا، امیر المومنین نے اپنی ولایت کا اعلان ہمیشہ کیا. خود دنیا سمٹ کے آئی ایک موقع پر تو قبول کر لی بیعت. خود دنیا سمٹ کے آئی، قبول کر لی بیعت. آپ حضرات کی سنی ہوئی باتیں ہیں، اشارات کر رہا ہوں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، ایک جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہیں پھر عرض کر دوں ایک تسلسل کے ساتھ. ایک بہت بڑے اسکالر، اور وہ اکیلے کیا، بہت سے لوگ یہ باتیں دہراتے رہتے ہیں، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بہت طویل مقالہ لکھا، اور اس میں اپنے نقطہ نظر سے لکھا کہ علی ابن ابی طالب بہت زاہد تھے، مقدس تھے، عالم تھے، رسول اللہ کے بھائی بھی تھے، رسول اللہ کے اچھے صحابی بھی تھے، مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ اچھے سیاستدان نہ تھے اور حکومت ان سے سنبھالی نہ گئی. یہ کون سا ذہن فیصلہ کر رہا ہے؟ یہ دنیاوی سیاست. یہ ہم نے دنیا کی سیاسی نظریات کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کریں گے تو ایسے فیصلے ہوں گے. واضح ہے. تاریخ کی سچائی کیا ہے انہوں نے یہ غور نہیں کیا. دیکھیے ایک ناکام سیاستدان جب ہوتا ہے تو اسے لوگ بلا تکلف کہتے ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہاں سب سے بڑی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کی ایک سب سے بڑی دلیل، بہت سی دلیلیں، ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب امام امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو پورے مملکت اسلامی نے اور خاص طور سے عراق نے اور کوفہ نے فوراً بغیر کسی سیاسی اہتمام کے آ کر تاریخ کیا کہتی ہے؟ حسن ابن علی کی. اگر علی ابن ابی طالب کا سیاسی نظام پسندیدہ نہیں تھا تو عوام نے خود سے آ کر حسن ابن علی کی بیعت کیوں کی؟ حسن ابن علی کی بیعت کرنا سب سے بڑی دلیل ہے عملاً کہ عام انسان بھی مطمئن تھا نظام حکومت علوی سے، اس نظریے سے بھی مطمئن تھا، اس نظام سے بھی مطمئن تھا، اور حسن ابن علی کی بیعت ہوئی اور پوری مملکت اسلامی میں بیعت ہوئی. اگر امام کی بیعت نہ ہوتی اور آپ کی حکومت مستحکم اور مسلم نہ ہوتی تو جنگ ہی کس بات کی تھی؟ جنگ کس بات کی تھی؟ جنگ ہی اس لیے تھی کہ آپ کی حکومت مستحکم اور مسلم تھی. اور بعد میں جب آپ نے ظاہری تخت و تاج کے حریث کو تخت و تاج دے دیا، اس کے بعد بھی آپ کی حکومت ویسے ہی برقرار رہی. بس یہ تاریخ بیان نہیں کرتی. جو میں محنت کر رہا ہوں 2-3 دنوں سے، تاریخ یہ بیان نہیں کرتی.
تاریخ یہاں خیانت کر جاتی ہے. اور جس طرح امام حسن علیہ السلام کی حکومت تھی ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کی حکومت تھی. وجود آپ کا امام حسین علیہ السلام سے متعلق بھی جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ممبروں پر یا کتابوں میں اس میں بہت کچھ پولیٹیکل فکشن ہے. امام حسین آپ کی شخصیت کی ہیبت پوری مملکت اسلامی پہ تھی. جہاں تک مسلم معاشرہ تھا حسین کو لوگ سبط رسول سمجھتے تھے, حسین کو لوگ سید شباب اہل جنت سمجھتے تھے, حسین کو لوگ امام سمجھتے تھے. اس وقت یہی حسرت رہ گئی دشمنوں کو کہ بظاہر تو لیڈر ہم ہیں مگر امام ساری خلقت انہی کو کہتی ہے. بظاہر لیڈر ہم ہیں, امام ساری خلقت ان کو کہتی ہے. امام تھے. اب تفصیلات بہت سوالات آئیں گے, مجھے معلوم ہے, میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ سوالات کا گلا نہ گھوٹیے گا. سوالات آئیں, سوالات کیجئے, جواب تلاش کیجئے, مجھے ای میل کر دیجئے, جواب حاضر کروں گا. ہر امام کی ایک روحانی سلطنت تھی, مگر اس روحانی سلطنت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم, چونکہ یہ دار امتحان ہے, یہ دار تکلیف ہے, ہماری تکلیف شرعی یہ ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہم ان کی اطاعت کریں. ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اطاعت کروائیں. ذرا سا زاویہ نظر بدل دیجئے. امام حسین علیہ السلام کے واقعات میں یا بعد میں ائمہ اطہار کے دور میں, آج ایک اہم بات عرض کر دوں جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے, خاص طور سے بعض ماتمی معاشرہ, عزادار معاشرہ, بہت ان میں الجھنے ہیں. وہ کیا ہے؟ آج کا نظام ولایت فقیہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ہماری آپ کی تکلیف شرعی کیا ہے؟ ولایت علی کو قبول کرنا, ولایت غدیر کو قبول کرنا, ولایت معصوم کو قبول کرنا. ولایت معصوم کو قبول کرنے کے معنی کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے احکام کو ماننا. ولایت رسول اور ائمہ اہل بیت رسول کو تسلیم کرنے کے معنی کیا ہیں؟ مسٹر نتنیاہو کے احکام کو ماننا, ان کی ایڈوائس کو تسلیم کرنا. ولایت اللہ و ولایت رسول و ولایت اہل بیت رسول کو تسلیم کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یہ ماتم کرتے ہیں ہم, سوز پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, آقا آپ پر جان فدا کر دیں گے. اس جان فدا کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت, اطاعت, اطاعت. کس کی اطاعت؟ مسٹر نریندر مودی کی اطاعت. کس کی اطاعت؟ محمد بن سلمان کی اطاعت. کس کی اطاعت؟ آج اگر ہمیں محمد رسول اللہ, اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اس اطاعت کا نظام کیا ہوگا؟ ہمیں امتحان میں کامیاب ہونا ہے یا نہیں؟ وہ آ کر تلوار کھینچ کر نظام نہیں نافذ کریں گے. ہمیں نظام کو نافذ اپنے اوپر خود کرنا ہوگا. تو یاد رکھیے گا یہ دو جملے. اللہ نے اپنی ولایت کو اس روئے زمین پر موجود انسانوں کے لیے عام کرنے کے لیے امام معصوم کو وسیلہ بنایا ہے, اور ہم بحیثیت مومن و مسلم ولایت اللہ کو قبول کرنے کے لیے اس کی اطاعت انجام دینے کے لیے, اس کا اتباع کرنے کے لیے فقیہ کو تلاش کرنے پر مجبور ہیں کہ ہم کسی فقیہ سے کہیں کہ آپ آئیں اور حکومت کریں ہمارے اوپر, وہ حکومت جو محمد اور آل محمد کی حکومت ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. روشن ہو رہی ہے بات؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں ذمہ داری ہے؟ امتحان گاہ میں کیا کرنا ہے؟ امتحان کا پرچہ بھرنا ہے؟ نہیں. امتحان گاہ میں کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا دار امتحان ہے, یہ دنیا دار تکلیف ہے. اپنی تکلیف شرعی کو پورا کرنا ہے, اپنے امتحان کو دینا ہے تاکہ ہم روز جزا انعام پا سکیں. نظام اللہ, نظام محمد رسول اللہ, نظام علی ولی اللہ, نظام ولایت غدیر کو نافذ کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ نظام ولایت فقیہ قائم کریں. اور اگر قائم ہو جائے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ سجدہ شکر کریں اور اس کی پابندی کریں.
پیچھے جائے کہ اس کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، چشم بددور. کیا تصور ولایت ہے، کیا تصور ہے وابستگی کا علی ابن ابی طالب سے، کیا تصور ہے وابستگی کا امام حسن سے، کیا تصور ہے وابستگی کا امام حسین سے، کیا تصور ہے وابستگی کا امام رضا علیہ السلام سے. کیا کس طرح کی تو وابستگی ہے، کس طرح کی وابستگی ہے. یہ وابستگی ہماری علی سے وابستگی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم تلاش کریں کسی فقیہ کو اور اس سے کہیں آئیے آپ حکومت کیجیے، ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھوں پر علی پر قربان ہونے کی بیعت کرتے ہیں. میں نے خود کہا تھا، مجھے اپنا جملہ یاد ہے، مجھے اپنا جملہ یاد ہے. میں نے کہا تھا ہم غیر معصوم کی تقلید کرتے ہیں، بیعت نہیں کرتے. بیعت ہم کس کی کرتے ہیں؟ معصوم کی. آج بھی اسی پہ قائم ہوں. لیکن ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، امام حسین معصوم تھے، وہ مکے میں تھے، کوفے میں انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، کوفے کے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں؟ کوفے کے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں؟ کس کی بیعت کی؟ ظاہر میں ہاتھ مسلم کا تھا، بیعت حسین کی تھی. آج سید علی خامنئی کا ہاتھ ہے، بیعت امام مہدی کی ہے. ہم انہیں معصوم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم مسلم ابن عقیل کو بھی معصوم نہیں کہتے، مسلم ابن عقیل کو معصوم نہیں کہتے، مگر مسلم ابن عقیل پر امام حسین معصوم کی بیعت کی تھی ہم نے. ہم آقائے خامنئی کو معصوم نہیں کہتے، مگر امام مہدی منتظر، امام حجت معصوم کی بیعت ہم ان کے ہاتھوں پہ کر